الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر لے۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، 12 روزہ پروگرام میں سے آج یہ 5واں پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی شاعر نے جو ہے بہت ہی خوب کہا ہے، عقل بشر نہ سمجھے گی، عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، کونو مقام میں ہوتا ہے، کونو مقام میں ہوتا ہے چرچا حسین کا، کونو مقام میں ہوتا ہے چرچا حسین کا۔ اللہ رے مقام یہ رتبہ حسین کا، اللہ رے مقام یہ رتبہ حسین کا، سر کٹ گیا تھا پھر بھی اونچا حسین کا، سر کٹ گیا تھا پھر بھی اونچا حسین کا۔ کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریت زار پر، کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریت زار پر امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا، امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو آئیے ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے میرے محبوب کی جو سیرت ہے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ میرا محبوب جو ہے
اس کی سیرت جو ہے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ وہ یہ ہے کہ وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جس رسول کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل بنایا، آئیڈیل بتایا، تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی رسول کی گود میں ایک ایسا بچہ پرورش پاتا ہے، ایک ایسا بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے جس کو آگے چل کے جو ہے دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے، دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت تھی، جو پرورش تھی، وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہے۔ تو اب امام حسین، امام علی مقام کی تربیت کرنے والا، جس کی سیرت جو ہے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، تو جب وہ کسی کی تربیت کرے گا، جب وہ کسی کی پرورش کرے گا، تو اس کی بھی سیرت کے اندر ہم اور آپ کے لیے رہنمائی پائی جائے گی، یعنی اس کی بھی سیرت جو ہے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہوگی، ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہوگی۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، تو آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر جو ہے بہت سارے باب ملیں گے، بہت سارے باب ملیں گے۔ کہیں پر آپ کو امام علی مقام کی سیرت کے اندر عبادات کے باب ملیں گے، کہیں پر آپ کو امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کے اندر صوم و صلات کے باب ملیں گے، کہیں پر امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کے اندر صبر کا باب ملے گا، کہیں پر امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کے اندر، امام علی مقام کی سیرت مبارکہ میں امتحان کا بھی باب ملے گا، امتحان کا بھی باب ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کے اندر بہت سارے باب ہیں۔ جب ہم امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، تو ہمارے لیے دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے لیے لمحات آئیں گے، ہر لمحہ کا بہترین نمونہ جو ہے امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کے اندر وہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ آپ کو صبر کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کو عبادت کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کو روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، آپ کو کس طریقے سے امتحان دینا ہے۔ ہر باب جب آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کے سامنے جو ہے ایک ایک الگ الگ باب جو ہے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کا چند واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیتے تھے، تو آپ اپنے صحابہ کے جھنڈ میں جو ہے بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی صحابہ اکرام کی انجمن لگ جاتی اور اس میں میرے آقا جلوہ گر ہو جاتے۔ اب میرے آقا جلوہ گر ہونے کے بعد
اپنے صحابی سے پوچھتے کہ آج کی رات میں کس نے جو ہے خواب دیکھا، کس نے خواب دیکھا ہے. یعنی میرے آقا ہر صحابی کے خواب کو جو ہے پوچھتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا تھا تعبیر کا، آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے. ایک دن معمول کے حساب سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی انجمن میں جلوہ گر تھے. اتنے میں آپ کی چچی حضرت ام فضل جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں، اور تشریف لانے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، آج میں نے بہت ہی خطرناک خواب دیکھا ہے. تو میرے آقا نے پوچھا کہ اے چچی جان آخر آپ نے کون سا ایسا خواب دیکھ لیا جو بہت ہی خطرناک ہے، جو بہت ہی پریشان کرنے والا ہے؟ تو آپ کی چچی نے کہا کہ میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہو پا رہی ہے کہ میں اس خواب کو بیان کروں. مگر میرے آقا نے کہا کہ اے چچی جان آپ بیان کریں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے خواب کو بیان کریں، تو حضرت ام فضل نے جو ہے اپنے خواب کو بیان کیا، اور انہوں نے بیان یہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے جو ہے گوشت کا ایک لتھڑا کاٹا گیا، اور وہ گوشت کا جو لتھڑا تھا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے تبسم کر دیا، میرے آقا مسکرانے لگے، میرے آقا مسکرانے لگے، میرے آقا خوش ہو گئے. آخر میرے آقا کیوں خوش ہوئے؟ تو اب جب میرے آقا نے تعبیر بتائی، میرے آقا نے تعبیر یہ بتایا کہ اے چچی جان یہ آپ کا خواب جو ہے ڈراؤنا نہیں ہے بلکہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ایک بیٹے کی آمد ہونے والی ہے، اور جب اس بیٹے کی آمد ہوگی اور وہ بیٹا جو ہے آپ کی گود میں دیا جائے گا. یعنی ابھی حضرت امام حسین کی آمد نہیں ہوئی ہے، یعنی امام علی مقام ابھی روئے زمین پر تشریف نہیں لائے ہیں، مگر میرے آقا نے مسجد نبوی کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ اے میری چچی، میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے جو ہے ایک لڑکے، یہاں تک میرے آقا نے ایک بچے کی بشارت نہیں سنائی بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک لڑکا روئے زمین پر تشریف لائے گا، اور اس کو جو ہے آپ کی گود میں دیا جائے گا. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک بچے کی آمد ہوگی، اب وہ بچہ جو ہے روئے زمین پر آنے والا ہے، وہ بچہ روئے زمین پر تشریف لانے والا ہے. وہ وقت آتا ہے، وہ مبارک گھڑی آتی ہے کہ امام علی مقام جو ہے روئے زمین پر تشریف لائے. ایسا وقت آیا کہ امام علی مقام کے روئے زمین پر تشریف لانے کا وقت آتا ہے. یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے 4 تاریخ یا 5 تاریخ شعبان کی 4 ہجری مطابق جو ہے 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی. یعنی حضرت امام حسین جو ہے 4 شعبان کو مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، جس کی بشارت
جس کے بارے میں میرے آقا نے پہلے فرمایا تھا کہ میری بیٹی کے بطن سے ایک بیٹے کی آمد ہونے والی ہے، آج وہی بیٹا شعبان کی 4 تاریخ جو ہے 4 ہجری میں روئے زمین پر تشریف لے آیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام روئے زمین پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جو ہے امام علی مقام کو میرے آقا کی چچی حضرت ام فضل کی گود میں دیا جاتا ہے۔ جب یہ خبر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ حضرت علی کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ آیا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدے پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو جو ہے مجھ کو دکھایا جائے۔ میرے آقا نے امام علی مقام کو اپنا بیٹا فرمایا کہ میرا جو بیٹا روئے زمین پر تشریف لایا ہے اس کو دکھایا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام میرے آقا کی گود میں آتے ہیں تو میرے آقا نے جو ہے امام علی مقام کی کان میں جو ہے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد جو ہے میرے آقا نے اپنے لعاب دہن کو جو ہے امام علی مقام کے منہ میں ڈال دیا۔ تو اب یہاں سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے کان میں اذان دینا میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہا جائے۔ اور جو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا جس کو گھٹی آج کہا جاتا ہے، گھٹی کے طور پر جو ہے میرے آقا نے امام علی مقام کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو جو گھٹی دلائی جائے وہ کسی نیک انسان سے دلائی جائے، کسی نمازی سے دلائی جائے، کسی اچھے انسان سے جو ہے گھٹی دلائی جائے، کیونکہ اس گھٹی کا جو اثر ہوتا ہے انسان کی پوری زندگی پر ہوتا ہے، انسان کے اندر اس گھٹی کا اثر جو ہے پوری زندگی رہتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اچھے نیک صالح آدمی سے جو ہے گھٹی دلائی جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے سماج میں اس کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ہمارے سماج میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کسی کو بھی پکڑ کر جو ہے یا گھر کا کوئی بھی شخص جو ہے کوئی میٹھی چیز لے کر جو ہے اپنے منہ میں اس کو چباتا ہے، چبانے کے بعد بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس مٹھاس کو جو ہے بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو جو ہے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا کہ جو گھٹی جو بچے کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز جائے وہ کسی نیک انسان کی جائے، وہ کسی اچھے انسان کی جائے، تاکہ یہ بچہ جو ہے اس گھٹی کے اثر سے جب بڑا ہو تو نمازی بھی بنے، غازی بھی بنے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنے والا بنے، اور تبلیغ اسلام بھی کرنے والا بنے، اور تبلیغ اسلام بھی کرنے والا بنے۔ اور دیکھو دوسری چیز میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا تو دینی بہت ہی فائدہ ہے، دینی جو ہے بہت فائدہ ہے، مگر اس کے کچھ فائدے دنیاوی بھی ہیں، اس کے کچھ فائدے دنیاوی بھی ہیں۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد جلد سے جلد جو ہے بچے کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے،
بہت ساری بیماریوں سے جو ہے اذان کی برکت سے بچ جاتا ہے۔ اور جس بچے کے کان میں اذان دیر میں دی جاتی ہے یا تاخیر کر کے دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے، اس بچے کو جو ہے مرغی جیسی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مرغی جیسی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پیدائش کے بعد جو ہے فوراً اذان جو ہے بچے کے کان میں دلا دینی چاہیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام روئے زمیں پر تشریف لا چکے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے امام علی مقام کا جو ہے 7ویں دن عقیقہ کیا، اور 7ویں دن جو ہے امام علی مقام کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن میرے آقا نے عقیقہ کیا اور 7ویں دن امام علی مقام کا نام جو ہے آپ نے حسین رکھا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ عقیقہ جو ہے 7ویں دن کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو طاقت نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت نہیں دی اتنی کہ آپ بچی یا لڑکے کا عقیقہ 7ویں دن کر نہیں پاتے ہیں، تو آپ عمر کے اندر کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی کے اندر جو ہے کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، اور عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے، عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اور یہ عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے شکرانے میں جو ہے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے امام علی مقام کا نام جو حسین رکھا، یہ حسین نام ایسا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت میں جو ہے کسی کا بھی نام جو ہے نہ حسین تھا نہ حسن تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو جو ہے مخفی رکھا تھا، چھپا کر رکھا تھا اپنے محبوب کے لیے۔ جب میرے آقا کے آنگن میں، جب میرے آقا کی بیٹی کے آنگن میں امام علی مقام کی پیدائش ہوئی تو میرے آقا نے ان کا نام حسین رکھا، اور جب امام حسن کی پیدائش ہوئی تو میرے آقا نے امام حسن کا نام حسن رکھا۔ اور پھر اس کے بعد آج بھی لوگ اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھتے ہیں۔ یعنی میرے آقا نے جب تک اپنے دونوں بیٹوں کا نام جو ہے حسن اور حسین نہیں رکھا تھا، اس سے پہلے جو ہے روئے زمین پر کوئی اس نام کا نہیں تھا، یعنی کسی کا بھی نام جو ہے حسن اور حسین نہیں تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام، حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بیٹوں کا نام جو ہے شبر و شبیر رکھا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام جو ہے شبیر اور شبر رکھا تھا، شبر و شبیر رکھا تھا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا، حسن اور حسین رکھا، کہ ایک کا نام جو ہے میرے آقا نے حسن چنا اور ایک کا نام جو ہے حسین چنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا، کیونکہ سریانی زبان میں جو ہے شبر و شبیر، سریانی زبان میں
صبر و صبیر جو ہے اس کا جو معنی بنتا ہے، جب اس کو عربی میں لائیں گے تو حسن بنے گا اور حسین بنے گا۔ یعنی یہ سریانی زبان میں صبر و صبیر کا جب آپ معنی نکالیں گے اور اس کو عربی میں لائیں گے تو حسن بنے گا اور حسین بنے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حسن اور حسین دونوں جو نام ہے بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت نام ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سن لے میرے مسلمان بھائیوں، وہ یہ ہے کہ جب امام عالی مقام روئے زمین پر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد ہی میرے آقا کو یہ بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا جو بیٹا آج روئے زمین پر تشریف لایا ہے، اس کو جو ہے ظلم و ستم کے ہاتھوں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ یعنی اسی وقت سے آپ کی شہادت کا جو ہے چرچا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی اور صحابہ اکرام بھی جانتے تھے، میرے آقا بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ یعنی ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال جو ہے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، تو پھر آخر کیوں نہیں امام علی مقام کی شہادت کو ٹال دیا جاتا دعاؤں کے ذریعے سے؟ حضرت فاطمہ دعا کرتی رب کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار عالم میرے بیٹے کی شہادت کو ٹال دے، یا حضرت علی دعا کرتے کہ میرے بیٹے کی شہادت کو ٹال دے، یا میرے آقا کرتے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ جب کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی نے یہ دعا کی ہو کہ مولا امام علی مقام کی شہادت کو ٹال دے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کو کتابوں کے اندر ملے گا تو یہ ملے گا حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہیں کہ اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ حضرت علی دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم میرے اس بیٹے کو امام علی مقام کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم میرے اس لاڈلے بیٹے کو امام علی مقام کو، امام حسین کو جو ہے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ معلوم کیا ہوا؟ شہادت کو ٹالنے کے لیے کسی نے دعا نہیں کی، بلکہ امتحان میں کامیابی کے لیے سب نے دعا کی، امتحان میں کامیابی کے لیے سب نے دعا کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کی شہادت کا جو چرچا تھا وہ پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور میرے آقا نے بھی حدیث پاک کے اندر بہت سے مقام پر فرمایا ہے، صحابہ کرام سے فرمایا ہے، اپنی بیویوں سے فرمایا ہے، حضرت فاطمہ سے فرمایا ہے، حضرت علی سے فرمایا ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام حسین روئے زمین پر آپ تشریف لائے تو آپ کی تربیت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ جب امام علی مقام تھوڑا بڑے ہوئے تو امام علی مقام نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے بغل میں ہی
مسجد نبوی ہے اور لوگ اس کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے کیا دیکھا کہ اصحاب صفہ جو ہے وہ اصحاب صفہ میرے نانا سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں امام علی مقام نے جو ہے اپنے آپ کو دینی ماحول میں دیکھا کہ اسلام جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ پروان چل رہا ہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں امام علی مقام کی تربیت میرے آقا نے شروع کر دی، یہاں تک کہ میرے آقا بھی امام علی مقام سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی میرے آقا امام علی مقام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، کبھی امام علی مقام کے لیے سواری بن جایا کرتے تھے، کبھی امام علی مقام کو اپنے سینے پر بٹھایا کرتے تھے، اور امام علی مقام اگر رو دیتے تھے تو میرے آقا فرماتے تھے اے فاطمہ امام علی مقام کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب حسین روتا ہے تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں میرے آقا کے آنگن میں امام علی مقام کی تربیت ہو رہی تھی، میرے آقا روز جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور امام حسن کو اور امام حسین کو گلے سے لگاتے تھے اور دیکھ کر جو ہے پیار و محبت کر کے آپ واپس چلے آتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں ان دونوں کو یعنی امام حسن کو اور امام حسین کو جو ہے اپنے نانا سے بہت زیادہ پیار نہیں مل سکا، اپنے نانا سے بہت زیادہ پیار نہیں مل سکا، کیونکہ جب امام علی مقام امام حسین کی عمر مبارک جو ہے 7 سال تھی اور حضرت امام حسن کی عمر مبارک جو ہے 8 سال تھی، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، یعنی امام حسن کی عمر جو ہے 8 سال ہے اور امام حسن کی عمر امام حسین کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہے، اور ادھر میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کا نانا جو ہے بہت ہی زیادہ پیار اپنے نواسے سے کرے اور اس کا نانا جو ہے جب دنیا سے چلا جائے، دنیا سے پردہ کر لے، تو ان نواسوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان نواسوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ اندازہ لگائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں امام علی مقام کی بھی کیفیت اسی طریقے سے ہوئی تھی کہ آپ اپنے نانا کی محبت میں تڑپا کرتے تھے، امام حسن جو ہے اپنے نانا کی محبت میں تڑپا کرتے تھے۔ ابھی دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک زخم جو ہے اچھے طریقے سے نہیں بھر پایا تھا کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ ابھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے زخم جو ہے بھر نہیں پائے تھے، اتنے میں ایک زخم اور آ جاتا ہے کہ آپ کی والد محترمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو ماں جو ہے اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، اب وہ ماں بھی اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلی جا چکی ہے، دنیا سے پردہ کر چکی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ صبر کا باب ہے، امام حسین کی سیرت کا صبر کا یہ باب ہے کہ امام علی مقام کے سامنے جو ہے آپ کے نانا کا وصال ہوتا ہے، آپ کے نانا پردہ کرتے ہیں، آپ کی والد محترمہ دنیا سے پردہ کرتی ہیں، آپ کی والد محترمہ کا جو ہے وصال ہوتا ہے، مگر امام علی مقام کو زخم تو بہت ہی زیادہ لگتا ہے، مگر امام علی مقام نے کسی بھی مقام پر جو ہے بے صبری کا اظہار نہیں کیا، کسی بھی مقام پر آپ نے بے صبری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہر میدان میں جو ہے آپ صبر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں،
جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا اور آپ کی والد محترمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، ابھی امام علی مقام کی عمر جو ہے بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ اب امام علی مقام کے سامنے جو ہے ایک نیا موڑ آتا ہے، ایک نیا موڑ، یعنی عہد صدیقی شروع ہوتا ہے، یعنی اب خلافت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی نے جو ہے دنیا سے پردہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے خلافت کے تخت پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت دیکھو کہ آپ امام علی مقام سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ امام علی مقام سے کتنی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے حضرت امام علی مقام کا بہت ہی ادب کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت امام علی مقام کو اور حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ منورہ کے اندر چلا کرتے تھے اور اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال، ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے بھی دنیا سے پردہ کر لیا، اب اس کے بعد فاروقی عہد شروع ہوتا ہے۔ اب جب فاروقی عہد شروع ہوا تو امام علی مقام کی جو عمر ہے وہ اچھی خاصی، یعنی آپ کی عمر ہو گئی، آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے، آپ جوانی کی دہلیز پر جو ہے دور حضرت عمر فاروق اعظم میں جو ہے آپ آخری معاملہ جب حضرت عمر کا چل رہا تھا تو آپ جوانی کی دہلیز پر تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسین کا ایک نکاح جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور اس بیوی کا نام جو ہے شہر بانو ہے۔ یہ شہر بانو جو ہے ایک جنگ سے جو ہے قیدی بنا کر لائی گئی تھی، مگر یہ بادشاہ سے تعلق رکھنے والی تھی، یعنی شہزادی تھی، اس لیے حضرت عمر نے مسجد نبوی کے اندر اس چیز کا انتخاب جو ہے یعنی شہزادی کے لیے ایک شہزادے کا انتخاب کیا، یعنی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا انتخاب آپ نے کیا اور حضرت شہر بانو کا نکاح جو ہے امام علی مقام سے کر دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ امام علی مقام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے امام علی مقام سے کہا کہ آپ ہمارے گھر کیوں نہیں تشریف لاتے، آپ ہمارے گھر آیا جایا کریں۔ تو ایک موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت عمر کے جو ہے دولت قدے پر تشریف لے گئے، تو جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ دروازے پر جو ہے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہیں۔ تو امام علی مقام نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، آپ دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں اندر جانے کی جو ہے
اجازت لے رہا تھا، مگر اندر سے یہ آواز آئی کہ ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام نے یہ دیکھا کہ بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ تو جب حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ اے امام علی مقام، آپ کیوں نہیں ہمارے گھر تشریف لاتے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ فلاں دن جو ہے میں آپ کے دروازے پر گیا تھا، مگر وہاں پر معلوم کیا ہوا کہ آپ میٹنگ میں مشغول تھے۔ جب آپ کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی تو میں نے جب یہ سنا تو میں دروازے سے ہی واپس چلا آیا۔ اب حضرت عمر نے جواب کیا دیا ہے وہ جواب سنو۔ حضرت عمر نے جواب یہ دیا کہ اے امام علی مقام، آپ کا مقابلہ کہاں حضرت عبداللہ بن عمر سے؟ آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ آپ کے نانا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، آپ کی نانی جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور آپ کی ماں جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہے، آپ کے والد محترم جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ آپ کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ اے امام علی مقام، میرے سر پر یہ جو بال ہے آپ ہی کی برکت کی وجہ سے، یعنی امام علی مقام سے اس قدر حضرت عمر محبت کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میرے سر پر جو بال ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ آج جو ہم کو عزت ملی ہے، جو آج ہم کو شہرت ملی ہے، جو آج ہم کو حکومت ملی ہے، جو بھی ہم کو آج ملا ہے، جو ایمان ہم کو ملا ہے، جو قرآن ہم کو ملا ہے، سب آپ ہی کے گھر سے تو ملا ہے۔ اگر آپ کا گھر نکال دیا جائے تو ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ اسی محبت کا جو ہے اظہار حضرت عمر نے امام علی مقام سے کیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تقریباً 31 سال کی عمر پر آپ پہنچ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو ہے شہادت کا جام پلا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے عہد عثمانی شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جو ہے حضرت امام علی مقام 31 سال کے ہو چکے تھے، یعنی آپ بالکل جوانی کے دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ جب آپ بالکل جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ نے جو ہے 30 ہجری میں طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ طور پر شریک ہوئے۔ یعنی آپ نے 30 ہجری میں جو ایک جنگ ہوئی تھی طبرستان کے اندر، اس میں جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جو فوج گئی تھی، اس فوج میں جو ہے حضرت امام علی مقام بھی شریک تھی۔ اور یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے ان کے گھر میں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تو حضرت علی نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرو، تاکہ کوئی بھی بلوائی جو ہے عثمان غنی کے دروازے سے جو ہے اندر نہ داخل ہو سکے۔ امام علی مقام اور حضرت امام حسن جو ہے ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر، اور آپ کا روب ایسا تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے بلوائیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دروازے کے پاس آئیں اور دروازہ پار کر کے جو ہے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی
اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور میں جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے دارالحکومت جو ہے وہ مدینہ منورہ سے آپ نے اٹھا کر کوفہ کر دیا۔ آپ نے دارالحکومت جو ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کوفہ کر دیا۔ جب امام علی مقام کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ منورہ سے آپ کوفہ چلے گئے تو آپ کے ساتھ جو ہے حضرت امام حسن بھی کوفہ چلے گئے اور حضرت امام حسین بھی کوفہ چلے گئے۔ اور کوفہ کے اندر جتنی بھی جنگ ہوئی ہے سب جنگوں میں جو ہے حضرت امام علی مقام بھی شریک رہے، سب جنگوں میں حضرت امام علی مقام بھی شریک رہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت علی پر جو ہے مسجد کے اندر حملہ ہوا ہے اس وقت بھی امام علی مقام حضرت علی کے ساتھ تھے، یعنی حضرت علی کے ساتھ ہر وقت جو ہے امام علی مقام رہا کرتے تھے۔ اور جب حضرت علی نے شہادت کا جام جو ہے نوش کر لیا اس کے بعد جو ہے پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر آپ دونوں مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ اور امام علی مقام کے والد محترم حضرت علی کے بعد جو ہے 6 مہینے تک حضرت امام حسن کے ہاتھوں پر جو ہے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ آپ 6 مہینے تک جو ہے دارالحکومت کو چلاتے رہے، خلافت کے معاملے کو جو ہے آپ چلاتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے جو ہے آپ نے دارالحکومت کی جو باغ ڈور تھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دی۔ یعنی جب حضرت علی کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت امام حسن بھی جوان ہیں اور حضرت امام حسین بھی جوان ہیں، یعنی آپ کی عمر جو ہے بہت زیادہ نکی ہوئی ہے۔ مگر اب دیکھو حضرت امیر معاویہ نے جب حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی ہے مگر ان کے دل میں جو دیکھو اہل بیت کی کتنی محبت ہے، اہل بیت کی کتنی محبت ہے۔ یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے ملک شام جو ہے برابر جایا کرتے تھے، ملک شام جو ہے ملنے کے لیے برابر جایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے بھی حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا وظیفہ مقرر کیا تھا اور برابر جو ہے آپ وظیفہ بھیجا کرتے تھے اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وظیفہ لیا کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا ایک محبوب بندہ جس کو جو ہے حضرت داتا علی ہجویری کہا جاتا ہے، جس کو حضرت داتا علی ہجویری کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ کتاب کا نام جو ہے کشف المحجوب ہے۔ اس کے اندر آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک غریب آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے امام میری مدد کی جائے، اے امام میری مدد کی جائے۔ تو میرے آقا امام علی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، ابھی جو ہے لوگ پیسہ لے کر یعنی روپیہ لے کر جو ہے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اتنے میں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ 2-4 شخص جو ہے وہ امام علی مقام کے دربار میں آتے ہیں اور 5 تھیلیاں لے کر آتے ہیں اور ہر تھیلی میں جو ہے 1,000 اشرفیاں موجود ہے۔ اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے امام
یہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کے بارگاہ میں نذرانے کے طور پر بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ معذرت میں چاہتا ہوں، فی الحال وقتی طور پر میرے پاس اتنا ہی تھا اور اسی کو میں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، اور وقت پر آپ کے پاس میں بھیجتا رہوں گا۔ حضرت امام حسین نے ان تھیلیوں کو لیا اور اس غریب کو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ جاؤ تم کو جب بھی ضرورت ہوگی میرے پاس آتے رہنا، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو تخت پر جو ہے سن 60 ہجری میں یزید پلید لعنتی جو ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہے، وہ تخت پر بیٹھتا ہے، اور اسی کے حکم سے جو ہے معرکہ کربلا پیش آیا۔ معرکہ کربلا جو ہے اسی کے حکم سے پیش آیا، یعنی سن 60 ہجری میں جب یزید لعنتی، یزید پلید تخت پر بیٹھتا ہے تو اس نے جو ہے ابن زیاد کو یہ حکم دیا تھا کہ امام علی مقام سے جو ہے ہر حال میں بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام کے سامنے یہ رکھا گیا کہ آپ یزید پلید کی جو ہے بیعت کرے، تو امام علی مقام نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد معرکہ کربلا جو ہے سن 61 ہجری میں جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور کربلا کی سرزمین پر جو ہے حضرت امام علی مقام کو جو ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کی سرزمین پر 10 محرم الحرام کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر سجدے کی حالت میں جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ کے بیٹوں کو حضرت علی اکبر کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت علی اصغر کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت عباس کو شہید کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے خیمے کے اندر جو ہے جتنے افراد تھے، جب ایک ایک کر کے سب جو ہے شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں، پھر آخر میں جو ہے رن میں میرے آقا امام علی مقام آتے ہیں۔ جب میرے آقا امام علی مقام اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لے کر رن کے اندر آتے ہیں، یزیدی دہل جاتے ہیں۔ یزیدیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں آئیں، یہاں تک کہ امام علی مقام نے پہلے ان یزیدیوں کو جو ہے، ان کوفیوں کو جو ہے ایک بہترین نصیحت کی، مگر ان کی قسمت میں جو ہے نصیحت لکھی ہی نہیں تھی، ان کا دل جو تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا۔ امام علی مقام کی کوئی بھی بات جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یہاں تک کہ امام علی مقام پر حملہ ہوتا ہے، اور امام علی مقام بھی گاجر اور کھیرے مولی کی طرح جو ہے ابن زیاد کے فوجیوں کو، یزیدیوں کو کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جب سجدہ کیا ہے، سجدے کی حالت میں جو ہے حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت امام حسین کی سیرت کا صرف ایک باب ہے، ابھی جو ہے اس کے اندر بہت باب ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ عبادات جو ہیں وہ ایک الگ باب ہے، صبر جو ہے وہ ایک الگ باب ہے، صوم و صلاۃ جو ہے وہ ایک الگ باب ہے، امتحان جو ہے وہ ایک الگ باب ہے۔ اس طریقے سے آپ کی سیرت کے اندر جو ہے بہت سارے باب ہیں۔ آپ امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو حضرت امام علی مقام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اے پروردگار عالم ہم سب کو امام علی مقام کے صدقے میں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے پروردگار عالم امام علی مقام کے صدقے میں ہم سب کو جو ہے 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ مولا ہم سب کی پیشانیوں میں جو ہے سجدے کی تڑپ پیدا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کی پیشانیوں میں جو ہے سجدے کی تڑپ پیدا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کا جو دل ہے اس کو نبی کی محبت سے مدینہ بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو جو ہے نبی کی محبت سے مدینہ بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اس محفل پاک میں جتنے بھی لوگ مولا حاضر ہیں سب کی حاضری کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اس محفل پاک کی برکت سے مولا سب کی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم سب کے رزق میں برکت نازل فرما، اور اس گھر پر جو ہے رحم و کرم کی بارش کر، اور ہم سب کے اوپر اہل خانہ کے اوپر جو بھی مصیبتیں یا بلائیں آنے والی ہوں مولا اسے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام علیہ۔